آج جو ہم ڈسکس کریں گے، ایک تو پورے پاکستان میں آج تاجروں نے ہڑتال کی ہے اور ابھی تک کی جو خبریں ہیں ایک مکمل کامیاب ہڑتال، مہنگائی کے خلاف، بجلی کے بلوں کے خلاف، اور دکانیں بند ہیں۔ کئی جگہوں پر ہمیں پولیٹیکل لوگ بھی نظر آئے، جھنڈوں کے ساتھ جماعت اسلامی والے بھی نظر آئے۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، پارٹی کے لوگ تو نہیں نکل رہے، اس لیے کہ جو بھی نکلتا ہے اسے پکڑ کے اندر 9 مئی کے واقعے میں اندر کر دیتے ہیں، لیکن لوگ اپنے طور پر جہاں پر بھی انہیں موقع ملتا ہے، چھوٹے بچے بڑے، پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی ہے ان کے پاس، لیکن تاجروں نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے، پاکستان کے لوگوں نے جو بلوں کی بات ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بل، پیٹرول اور حکومت کی جو توجیہات ہیں، حکومت کی طرف سے جو عذر اور بہانے، وہ سارے ریجیکٹ کر کے آج ایک بہت بڑا میسیج دیا ہے نگران حکومت کو کہ جناب یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر یہ معاملہ اسی طرح بڑھتا رہے گا تو پھر یہ صورتحال کسی بھی طرف جا سکتی ہے۔ آج پاکستان کے عوام کا بھرپور اسٹرانگ میسیج کہ ہڑتال کامیاب۔ دوسرا کچھ اور خبریں ہیں، کل یہ خبریں چل رہی تھیں کہ صدر مملکت کے ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب کی اور DGISI کی یا کچھ بڑے لوگوں کی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ 2 گھنٹے تک ہوئی ہیں، 4th فلور پر ہوئی ہیں۔ پھر بیچ میں یہ بھی خبر آ گئی کہ جی DGISI کے لیے ایک نام بھی آ گیا، اور فریہ ادریس صاحبہ نے اور منصور علی خان صاحب نے ان کو اٹھا کے تو وہ ویلاگ وغیرہ بھی سارے، جس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے کہ صحافی ایک دیتا ہے خبر اور پھر 10 اس کو کوٹ کر کے تو وہ سنا دیتے ہیں، لیکن وہ خبر ہی غلط تھی۔ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، جو تقرریوں کا معاملہ ہے، اور جب تک مجھے یہ لگتا ہے کہ ISPR کی طرف سے پریس ریلیز نہ آ جائے، اس پر کیا سرائے نہیں کرنی چاہیے، اور ہم جیسے لوگ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ کچھ میرے پاس بھی ہے انفارمیشن، لیکن میری تو مجال نہیں ہے کہ میں اس حوالے سے کوئی اسپیکولیٹ کروں، تو آئی پریفر بینگ سائلنٹ آن دیٹ۔ لیکن یہ کل چلتا رہا، پھر یہ کہہ دیا کہ بعد میں جی کہ وہ فیک اکاؤنٹ ہے، وہ بلو ٹک اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس طرح کی باتیں۔ بہرحال وہ یہ کل چلتا رہا سارا۔ اب اس کے علاوہ امریکہ میں ایک جو ہے ریپبلکن لا میکر، انہوں نے ایک بل انٹروڈیوس کروایا پاکستان کی امداد کو روکنے کے لیے، فوجی امداد کو روکنے کے لیے۔ اب بل اگر پاس بھی ہو جاتا ہے تو بھی امریکن ایڈمنسٹریشن کے پاس وہ اختیار ہوتا ہے جس میں وہ ایک ویور دے دیتے ہیں، صدر ایک ویور دے دیتا ہے، یا سیکریٹری آف ڈیفنس ایک ویور دے سکتا ہے، جس کے تحت امداد پاکستان کو ملتی رہے گی، وہ اس کے رکنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ پاکستان افغان جہاد، وہ جو لڑائی تھی، اب وہاں پر مجاہدین لڑ رہے تھے رشیا کے خلاف، اور سارا کچھ پاکستان سپورٹ کر رہا تھا، لیکن تب بھی پاکستان پر سینکشنز لگی ہوئی تھی، اور ہر سال جو امریکی صدر ہے وہ ویور دیتا تھا، تو عملی طور پر تو اس کا کوئی اثر نہیں۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ یہ جو انٹرسیپٹ کی رپورٹ آئی سافر کے بارے میں، اور پھر اس میں جو پولیٹیکل کریک ڈاؤن کی جو خبر آئی ہے، اس کو دنیا بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر دنیا کی نظر ہے۔ تو یہ جو بیچ میں اس میں ایک تعلق ہے کہ اب سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ ضمانت دیں گے اور بتائیں گے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پاکستان میں خطرے میں نہیں ہے، کیونکہ جو یہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں 15,000 جو میرے پاس اطلاع ہے، تقریباً 15 ساڑھے 15,000 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں ابھی تک مختلف جیلوں میں، اور تقریباً 50 سے 55,000 لوگ ایسے ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں، اور جو جن کے پیچھے جن کو ریڈ فلیگ جن کے ناموں کے ساتھ لگا دیا گیا۔ تو اس حوالے سے جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ بہت ساری رپورٹس انہوں نے دی ہیں۔ اب کیونکہ مین سٹریم میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی لوگوں کو، ابھی صرف اسلام آباد میں کوئی 12-13 لوگوں کو پکڑا انہوں نے کہ جی وہ جسٹس عامر فاروق کے خلاف کیمپین چلائی۔ اب یہ تو ڈٹرمنیشن انہوں نے کرنی ہے کہ جناب بس آپ نے حکومت کے، آپ نے پاکستان کے خلاف بات کی، چلو جی آپ کو اٹھاؤ اور آپ کو اندر کر دو۔ ایک بڑا بروٹل کریک ڈاؤن ہے، اور کیا بروٹیلٹی ہے وہ کل آپ نے پرویز الہی صاحب کا معاملہ دیکھ لیا، کس طرح ان کو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں۔ اس کیس میں بھی، اس معاملے میں بھی توہین عدالت کی درخواست جو ہے ان کی فیملی نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے، بٹ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو امریکن لیجسلیشن کے حوالے سے جو بات ہے، وہ میں اس سے صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ الارمنگ ہے، اور یہاں پر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ ہو رہی ہے۔
تو یہ اوور آل جو اس وقت ہم ایک فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی، باہر سے کمپنیوں کے آنے کی، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرف ہم جا سکیں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے کینیا کا دورہ ملتوی کر دیا، اچھا کیا ہے، ان کا کام یہاں پر ہے، اور وہ کینیا مجھے نہیں پتہ کیا کرنے جا رہے تھے، بہرحال نہیں گئے تو اچھا ہے، یہاں پر کچھ توجہ دیں۔ الیکشن کمیشن اپنی اس طرح کی خبریں بنوا رہا ہے کہ جی 14 دن کم کر دیے ہیں ڈی لیمیٹیشنز میں، اور اب سرفراز بگٹی صاحب نے کہا کہ اسی سال انتخاب ہوں گے۔ لیکن اس سارے کانٹیکسٹ میں جو کل کی جو میٹنگ کی خبریں آ رہی ہیں، ہائی پروفائل میٹنگ ایوان صدر میں، تو اب اس میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا وہ تو جو پارٹیسپینٹس ہیں انہی کو پتا ہوگا، ہم تو وہاں پر موجود نہیں تھے۔ لیکن جو صورتحال چل رہی ہے اور جو لوگ ارباب اختیار جو اہم پوزیشنز پر ہیں ان سے جو تھوڑی بہت گفتگو ہوئی ہے، اس سے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشنز کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہوگی۔ اچھا، ایک چیز کی میں ذرا تھوڑا سا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیونکہ اب قومی اسمبلی نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تو صدر مملکت کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ اب صدر مملکت جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوگا، یہ آئین اور قانون کی نظر سے صدر رہیں گے، تو ایک ان کے پاس ایک امپورٹنٹ پوزیشن آ گئی ہے، اور انہوں نے تھوڑا جو لیجسلیشن ہوئی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، جس طریقے سے وزارت قانون نے کیا ہے، اس پر صدر صاحب نے اپنا ایک موقف بیان کیا، اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید صدر صاحب وزارت قانون کی جو سفارشات ہیں اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اور وہ اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے عدالت میں جائیں گے کہ جب ہم نے اپروو کر کے بھیجا ہی نہیں تو آپ نے کیسے اس کو اپروو کر لیا، اور پھر میرے لوگوں نے اگر پتہ شروع میں انہوں نے کہا کہ میرے لوگوں نے اس حوالے سے جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کیا، اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی تبدیل کیا گیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ جو ہے یہ بھی زیر بحث آیا ہوگا۔ دوسرا، اس وقت آپ دیکھیں تحریک انصاف ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، باوجود اتنے کریک ڈاؤن کے عمران خان صاحب کی جو حمایت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اگر ہم ڈیفیکشنز بھی دیکھیں جو چھوڑنے والے ہیں وہ بھی 5% سے زیادہ نہیں ہیں، اور لوگوں کے دل و دماغ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہیں۔ تو ایک اس حوالے سے بھی جو مستقبل کا منظر نامہ ہے اس میں ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہو۔